جو اہل بیت کا دشمن ہوتا ہے اس کی نسل آگے نہیں چلتی ہے، اس کی نسل آگے نہیں چلتی۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، بابا فرید کون ہے؟ اگر چشتیت سے بابا فرید کو نکال دو تو چشتیت ختم ہے، چشتیت ختم ہے۔ چشتیت دو روپ ہے، چشتی صابری، چشتی نظامی۔ اور یہ کہاں سے آئے؟ چشتی صابری بھی بابا فرید کا فیض ہے، چشتی نظامی بھی بابا فرید کا۔ تو بابا فرید کس کا فیض ہے؟ بابا فرید کس کا فیض ہے؟ بابا فرید سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، بابا فرید فاروقی ہیں۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی یہ فاروقی ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی یہ فاروقی ہیں۔ اگر معاذ اللہ صحابہ کرام نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہوتا، بولو یزید نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہے اس کی نسل، اللہ اکبر۔ جب یزید نے حضرت سکینہ پہ ظلم کیا تو اس کی نسل ختم ہو گئی۔ اگر صحابہ سیدہ فاطمہ پہ ظلم کرتے تو ان کی نسل میں کبھی فرید جیسا پیدا نہ ہوتا، کبھی نصیر جیسا پیدا نہ ہوتا، کبھی مجدد الفسانی جیسا پیدا نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے، اس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ ہم اپنے آپ کو چشتی کس منہ سے کہتے ہیں؟ بابا فرید کو چھوڑ کر جب محبوب الہی چشتی نہیں رہ جاتے، بابا فرید کو چھوڑ کر محبوب الہی جو چشتی ہیں وہ بابا فرید کی وجہ سے ہیں، صابر پاک جو چشتی ہیں وہ بابا فرید کی وجہ سے ہے، نصیر الدین چراغ دہلی جو چشتی ہیں بابا فرید کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں پر ہمیں نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، میں اپنے مرشد خواجہ عثمان ہرونی کے پاس گیا تو میں نے ان سے پوچھا، حضور مجھے کچھ نصیحت کریں، مجھے کچھ نصیحت کریں۔ اب اللہ والوں کی محفل میں گفتگو کیا ہوتی تھی؟ ہم لوگ اب بات کیا کرتے ہیں؟ وہ محبوب باپو تو ایسا ہے، وہ نذیر باپو تو ایسا ہے، وہ مولانا تو ایسا، یہ نعت خاں تو ایسا۔ یعنی ہماری محفل غیبتوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ مجھے کوئی بندہ ایسا نہیں ملا کہ اس کی محفل میں 2 گھنٹے بیٹھوں اور اس نے کسی کی برائی نہ کی ہو، سوائے چند جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں، چند لوگ جنہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہو۔ واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، چاپلوسی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ جن کو چند انگلیوں پہ گن سکتے ہو، ان میں سے آپ دادا باپو کو بالکل صف اول میں شمار کر سکتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ میں ان کی صحبت نصیب ہوئی، میں نے ان کی زبان سے کبھی کسی کا ذکر برائی کے ساتھ نہیں سنا، کبھی نہیں سنا۔ جائیے چیک کیجئے، آج اگر 2 گھنٹہ کسی کے ساتھ گاڑی میں سفر کرو تو پورا مزہ کرکرا ہو جائے۔ میں کوئی تقوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی متقی آدمی بھی نہیں۔ اب تو دل چاہتا ہے کہ اکیلے سفر کریں، کوئی ساتھ نہ ہو، دل چاہتا ہے اکیلے بیٹھے، کیونکہ جو ملتا ہے کسی نہ کسی کی چھیڑ دیتا ہے۔ اور غیبت کیا ہے؟ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بڑی چیز، زنا سے بری چیز کو یہ تو غیبت ہے۔ اب تو مائک پہ بھی غیبت کرتے ہیں لوگ، اب تو ممبروں پہ بھی غیبت کرتے ہیں لوگ، اب تو مسجد کے حجروں میں بھی غیبت کرتے ہیں لوگ۔ کہاں ہے دین؟ کہاں ہے؟ آج جو چہروں کی روحانیت نورانیت چلی گئی ہے، وجہ اس لیے کہ دین ہمارے اندر سے نکل گیا ہے۔ تہمت، ایک دوسرے پہ تہمت باندھنا، ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ رکھنا، ایک دوسرے کے لیے بغض رکھنا،